السلام علیکم ناظرین، ACC ہیلتھ چینل سے آج کا پروگرام نہایت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کمنٹ سیکشن میں کیے گئے سوالات جس میں بریکی ٹیبلیٹ کے استعمال کے بعد جب یوٹرس میں پیسز رہ جائیں اور گائنی آپ کو یہ مشورہ دے کہ DNC ہوگی، تو یہاں پھر مشورات جو DNC نہیں کروانا چاہتے ہیں ان سے متعلق آج کا پروگرام ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ ناظرین، آپ کا میزبان ڈاکٹر جی صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں ACC ہیلتھ چینل۔ بریکی ٹیبلیٹ کے نقصانات، پیسز رہ جائیں اور رحم کو کیسے صاف کیا جائے، بچہ دانی کی صفائی کیسے کریں، یوٹرس کو کلین کیسے کریں، الٹراساؤنڈ میں اگر پیسز آئیں اور ڈاکٹر DNC کا مشورہ دے، اگر دوبارہ ٹیسٹ کیا جائے تو رزلٹ پازیٹیو آتا ہے، ایبارشن کے بعد کب تک بلیڈنگ آتی ہے، اس قسم کی جو کمنٹ سیکشن میں سوالات کیے گئے تھے، آج ان سوالات کا جواب ایک ہی پروگرام میں دیا جائے گا۔ اپنی اٹینشن کو برقرار رکھیے گا، پروگرام پورا ناظرین دیکھا کریں تاکہ آپ کسی بھی جگہ پر کوئی غلط میڈیسن کا استعمال نہ کریں جس کی وجہ سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو۔ جب کسی وجہ سے ایبارشن یا مسکیریج ہو جائے، یہ بریکی ٹیبلیٹ کا استعمال کیا گیا ہو تو اکثر بچہ دانی میں پیسز رہ جاتے ہیں اور ڈاکٹر DNC کا مشورہ دیتی۔ ناظرین، اس کی علامات جب بریکی ٹیبلیٹ لے لی جائے یا مس ایبارشن ہو جائے تو یہاں علامات جو ہوتی ہیں وہ شدید درد، بے چینی، متلی یا پھر کچھ پیسز نکلنے کے بعد بلیڈنگ رک جاتی، پیٹ میں اکڑن درد، پیڑوں میں درد، بخار، رحم میں دباؤ، سختی، دخن وغیرہ، پیڑوں میں درد، بوجھ، کھنچاوا۔ پھر جب ایسی کیفیت میں الٹراساؤنڈ کروایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پیسز اچھی طرح سے خارج نہیں ہوئے اور کچھ باقی۔ یہاں آپ کو گائنی مشورہ دیتی ہے کہ آپ DNC کرا لیں۔ ایسی صورت میں آپ نے DNC نہیں کروانی یا آپ نے ہومیوپیتھک میڈیسن OPM 1 mg کی ایک ڈوز لینی ہے اور گوسیپیم مدر ٹنچر کے 15 قطرے آدھے کپ نیم گرم پانی کے اندر 4 ٹائم روزانہ 1 ہفتے تک استعمال کرنے ہیں تو آپ کی یہ پیسز خود ہی خارج ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یاد رہے یہاں جن کا مس ایبارشن پہلے 3 ماہ میں ہوا ہو وہ یہ میڈیسن استعمال کریں گے۔ اگر اس سے اوپر جا کے مس کیریج ہوتا ہے تو وہاں پھر آپ نے OPM 1 mg کی ایک ڈوز لینی ہے اور گوسیپیم CM کی ڈوز نیم گرم پانی کے ساتھ لینی ہے ایک ڈوز۔ اگر اسپیسیز وغیرہ اور جو کچھ فیوٹس کا باقی ہے وہ خارج نہیں ہو تو آپ نے پھر مجھ سے کمنٹ سیکشن میں رابطہ کرنا ہے۔ عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور اس کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے، تو عموماً یہ صحت کے اعتبار سے 40 دن تک دورانیہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آہستہ وہ بلیڈنگ رک جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ اگر دوبارہ اپنا پریگننسی ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہاں بھی پروگیسٹرون کی لیول کی وجہ سے آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فیوٹس ضائع ہو چکا ہو۔ اگر کسی انفیکشن کا خطرہ ہو اور بخار یا حرارت رہ رہی ہو، جسم گرم رہ رہا ہو تو یہاں پائروجینیم 200 کے 5 قطرے صبح شام کچھ ٹائم لیے جائیں تو انفیکشن نہیں ہوتا۔ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آیا حمل ضائع ہو جائے تو دوبارہ نیکسٹ کنسیپشن یعنی پریگننسی کب کی جائے؟ ضائع ہونے کے بعد اچھی خوراک استعمال کی جائے، مناسب وقفہ دیا جائے اور صحت کی بحالی کے بعد ہی نیکسٹ پریگننسی کا ارادہ کرنا چاہیے۔ تاہم رحم کی مضبوطی کے لیے، لائننگ ٹیشوز کی خراب ہو جانے کے لیے جسے اینڈومیٹرائٹس کہتے ہیں، اس کی تھکنیس کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے ہیلونیاس مدر ٹنچر استعمال کرنا ہے اور اس کے 10 سے 15 قطرے صبح شام رات استعمال کرنے سے آپ کا رحم دوبارہ مضبوط ہو جاتا ہے اور لائننگ ٹیشوز اینڈومیٹرائٹس اچھی طریقے سے صحیح ہو جاتی ہیں۔ ایک کوشچن یہ کیا جاتا ہے کہ آیا بلیڈنگ ہونے کے بعد بہت زیادہ ویکنیس ہو جاتی ہے اور خون کی بھی کمی ہو جاتی ہے، آپ جب اپنی بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ کرواتی ہیں تو آپ کی ہیموگلوبن بھی کم آتا ہے، تو یہاں آپ نے ایسڈ فاس کیوب، چائنا کیوب کھانے کے دوران آپ نے 8 قطرے آدھے کپ پانی میں ایسڈ فاس کے لینے ہیں اور کھانے کے 15 منٹ بعد چائنا کیوب سے 8 قطرے آدھے کپ پانی میں استعمال کرنے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر کھانے میں آپ کو استعمال کریں، اس سے آپ کی خوراک سے آپ کو خون بنے گا، آپ کے اعصاب کو جو
ठेस मोची है वो भी इंशाल्लाह स्ट्रांग हो जाएंगे। बाज़ औक़ात क्या होता है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, तमाम तर रिपोर्ट्स भी ठीक होते हैं, लेकिन यहाँ होता क्या है कि आपकी लाइनिंग टिश्यूज़ पतली हो जाती है, दोबारा फिर प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके रब्ता करें, तो इंशाल्लाह इससे मुतालिक आपको गाइडलाइन दी जाएगी। अगर प्रोग्राम आपको अच्छा लगते तो ज़रूर शेयर और लाइक कीजिएगा। प्रोग्राम में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।